اسی ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھر والے وہ گھر والے یہ کہہ کر انہیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں، قرآن و سنت میں اس کی کیا رہنمائی ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں اس کو قرآن و حدیث پر رکھنا چاہیے اور وہاں سے پرکھنا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث یہ تقسیم کرتی کہ یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں تو ہم بھی اس تقسیم پہ راضی ہوتے اور ہم اس تقسیم کو دل و جان سے تسلیم کرتے، لیکن قرآن نے قطعاً یہ تقسیم نہیں کی ہے۔ قرآن نے جو تقسیم کی فرمایا اصحاب رسول آل بیت نبی، یہ قرآن نے تقسیم کیا ہے، یہ حدیث نے تقسیم کی ہے۔ صحابہ آل بیت یہ تقسیم کی ہے، یہ در والے وہ گھر والے، تو گھر والے افضل ہوتے ہیں، در والوں کا نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ سوالات یا یہ دلائل یہ غلط بنیادوں پہ قائم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب جو بندے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ در والے وہ گھر والے، یہ کہہ کر وہ کچھ صحابہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی افضلیت یا ان کی فضیلت یا ان کی صحابیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں در والے گھر والے، اگر آپ یہ سمجھیں اور یہ نقطہ سماعت کر لیں تو اگلا بندہ چپ ہو جائے گا کہ جب وہ کہتے ہیں یہ در والے وہ گھر والے تو لہٰذا گھر والے افضل ہوتے ہیں، تو صدیق اکبر بھی تو گھر والے ہیں کہ نہیں؟ صدیق اکبر سسر ہیں، گھر والے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق بھی سسر گھر والے ہوئے۔ حضرت مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور داماد وہ بھی گھر والے ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گھر والے ہوئے۔ کیوں؟ ان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضور کے نکاح میں ہیں، تو جو نکاح میں ہوتی ہے یا جو ماموں ہوتا ہے یا جو بہن کا بھائی ہوتا ہے کیا وہ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ تو گھر والا ہوتا ہے۔ تو جب گھر والا ہوا تو یہ تو سارے شخصیات گھر والی ہوئیں۔ تو جب ہم نے یہ ساری شخصیات کو ہم گھر والا ثابت کریں تو پھر یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ گھر والا افضل ہوتا ہے در والا اس کے بعد ہوتا ہے، یا یہ گھر والے تھے وہ در والے تھے۔ اگر آپ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں یا علماء اس کو بیان کرنا شروع کر دیں یا محققین اپنی تقاریر کے اندر مجالس کے اندر تحریروں کے اندر اس چیز کا ذکر کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض یا یہ غلط مفروضہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اس کی پیدائش ہی ختم ہو جائے گی کہ صدیق اکبر بھی تو گھر والے، سسر گھر والا ہی ہوتا ہے، عمر فاروق بھی گھر والے، مولا عثمان غنی بھی گھر والے، حضرت امیر معاویہ بھی گھر والے، مولا علی ہیں ہی گھر والے۔ تو لہذا یہ سارا پھر بھی ثابت ہوتا ہے صدیق اکبر پھر بھی افضل، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا نمبر، اس کے بعد مولا عثمان غنی کا نمبر، اس کے بعد شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اس طرح باقی جو تقسیم علماء اہل سنت نے اپنے اپنی کتب کے اندر بیان فرمائی۔